شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حدیثوں کے سلسلہ میں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے تھے فرمایا کہ ایک حدیث قدسی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، یعنی میں ظلم سے پاک ہوں، اور چونکہ ظلم میرے حق میں بھی ایسا ہے جیسے کہ تمہارے حق میں، اس لیے میں نے تمہارے درمیان میں ظلم کو حرام قرار دیا ہے، پس تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو علاوہ اس شخص کے جس کو میں ہدایت بخشوں، پس تم مجھ سے ہدایت چاہو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو یعنی کھانے کے محتاج علاوہ اس شخص کے جس کو میں کھلا دوں اور اس سے رزق کی وسعت و فراغی بخشوں اور مستغنی بناؤں، پس تم سب مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب ننگے یعنی ستر پوش کے لیے کپڑے کے محتاج ہو علاوہ اس شخص کے جس کو میں نے پہننے کے لیے دیا، پس تم سب مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم اکثر دن رات خطائیں کرتے ہو اور میں تمہاری خطائیں بخشتا ہوں، پس تم سب مجھ سے بخشش مانگو، میں تمہیں بخشوں گا۔ اے میرے بندو، تم ہرگز میرے ضرر کو نہیں پہنچ سکو گے تاکہ مجھے نقصان پہنچا سکو، اور ہرگز میرے نفع کو نہیں پہنچ سکو گے تاکہ مجھے فائدہ پہنچا سکو، یعنی گناہ کرنے سے بارگاہ صمدیت میں کوئی نقصان نہیں اور اطاعت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، بلکہ دونوں کا نقصان و فائدہ صرف تمہیں ہی پہنچتا ہے۔ چنانچہ آگے اس کی تفصیل فرمائی کہ اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے اور تمہارے پچھلے انسان اور جنات غرض کے سب مل کر بھی تم میں سے کسی ایک نہایت پرہیزگار دل کی مانند ہو جائیں تو اس سے میری مملکت میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی، یعنی اگر تم سب کے سب اتنے ہی پرہیزگار اور اتنے ہی نیک بن جاؤ جتنا کہ کوئی شخص پرہیزگار بن سکتا ہے، مثلا تم سب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی طرح پرہیزگار بن جاؤ کہ روئے زمین پر کوئی بھی ایسا شخص باقی نہ رہے جس کی زندگی پر فسق و فجور اور گناہ و معصیت کا ہلکا سا اثر بھی ہو، تو اس سے میری سلطنت اور میری ادنا سے بھی زیادتی نہیں ہوگی۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے تمہارے پچھلے انسان اور جنات غرض یہ کہ سب مل کر تم میں سے کسی ایک نہایت بدکار دل کی مانند ہو جائیں، یعنی تم سب مل کر شیطان کی مانند ہو جاؤ، تو اس سے میری مملکت کی کسی ادنا سی چیز کو بھی نہیں نقصان پہنچے گا۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے پچھلے انسان اور جنات غرض کے سب مل کر تم میں سے نہایت بدکار دل کی مانند ہو جائیں، یعنی تم سب مل کر شیطان کی مانند ہو جاؤ، تو اس سے مملکت کی کسی ادنا سی چیز کو بھی نہیں نقصان پہنچے گا۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے پچھلے انسان اور جنات غرض کے سب مل کر کسی جگہ کھڑے ہوں اور مجھ سے پھر مانگیں، اور میں ہر ایک کو اس کے مانگنے کے مطابق ایک ہی وقت میں اور ایک ہی جگہ دوں، تو میرا یہ دینا اس چیز سے جو میرے پاس ہے اتنا ہی کم کرتی ہے جتنا کہ ایک سوئی سمندر میں گر کر اس کے پانی کو کم کرتی ہے۔ اے میرے بندو، جان لو کہ تمہارے اعمال یاد رکھتا ہوں اور انہیں تمہارے لیے لکھتا ہوں، میں تمہیں ان کا پورا بدلہ دوں گا۔ بس جو شخص بھلائی پائے یعنی اسے اللہ تعالیٰ کی نیک توفیق حاصل ہو اور عمل خیر کرے، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، اور جو شخص بھلائی کے علاوہ پائے یعنی اسے اللہ تعالیٰ کی نیک توفیق حاصل ہو اور عمل خیر کرے، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، اور جو شخص بھلائی کے علاوہ پائے یعنی اس سے کوئی گناہ سرزد ہو تو وہ اپنے نفس کو ملامت کرے، کیونکہ اس سے گناہ کا سرزد ہونا نفس ہی کا تقاضا سے ہوا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔